بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ فرحاد میرا بڑا بھائی، میرا سہارا، میرا مان۔ ہمارے درمیان رشتہ صرف خون کا نہیں، دل کا بھی تھا۔ بچپن سے ہی وہ مجھے ماں کی گود سے اٹھا کر جھولا جھلاتا، میرے لیے پتنگیں خریدتا۔ میں بھی اس کی ہر بات مانتی، جیسے وہ میرا دنیا کا سب سے قیمتی شخص ہو۔ شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے۔ امی ابو کو ہمارے اس رشتے پر فخر تھا۔ امی اکثر کہتی، فرحاد، نادیہ کا خیال ایسے رکھنا جیسے اس میں اس کی اپنی جان ہو۔ کل کو ہم نہیں ہوں گے تو تم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنو گے۔ وہ ہنستا، امی، یہ تو میری پرچھائی ہے، یہ کیسے اکیلی ہو سکتی ہے؟ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ میں اسکول سے کالج میں داخل ہوئی اور فرحاد نے پڑھائی مکمل کر کے کاروبار شروع کیا۔ وہ ہر مہینے مجھے جیب خرچ دیتا، ہر سال میرے لیے نیا بیگ، نئے کپڑے اور پسند کی چیزیں لے کر آتا۔ میں نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی۔ ہماری زندگی عام سی تھی، لیکن ہمارے دلوں میں جو خلوص تھا وہ انمول تھا۔ پھر وہ دن آیا جب امی ابو نے بھائی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ میں نے پہلی بار فرحاد کو الجھا ہوا دیکھا۔ نادیہ، کیا تمہیں لگتا ہے میں کسی لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکوں گا؟ میں ہنسی، بھائی، آپ کو تو بیچاری بیوی کے ساتھ خوش رہنے کی ٹریننگ دینی پڑے گی۔ وہ بھی مسکرا دیا، بس تم ہنس دیا کرو، سب اچھا لگتا ہے۔ جلد ہی رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکی کا نام سحر تھا، پڑھی لکھی، خوبصورت اور نرم مزاج۔ منگنی کے دن میں نے بھائی کو پہلی بار سچ میں نروس دیکھا۔ نادیہ، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے کچھ بدلنے والا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، کچھ نہیں بدلے گا، میں ہوں نا بھائی۔ شادی کے دن سب خوش تھے۔ سحر کی آمد سے گھر میں ایک نیا رنگ بھر گیا تھا۔ امی ابو مطمئن تھے کہ فرحاد اپنی زندگی میں خوش ہے، اور سحر بھی شروع میں بہت محبت سے پیش آتی۔ میں نے بھی اپنی نئی بھابھی کو خوش آمدید کہا، دل سے، بھابھی، اگر بھائی نے کبھی آپ کو ستایا تو مجھے بتائیے گا، میں فوراً سے بدلہ لوں گی۔ سحر ہنس پڑی، تم تو پہلے ہی میری دوست بن گئی ہو۔ وقت آگے بڑھا، گھر میں ہنسی خوشی کی فضا تھی۔ فرحاد اب ہر شام دیر سے آتا، لیکن آتے ہی پہلے مجھ سے ملتا۔ وہ مجھے میری پڑھائی، نوٹس، دوستوں اور خوابوں کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ کبھی کبھی سحر چپ ہو جاتی، جیسے اسے ہماری قربت پسند نہ ہو، لیکن میں نے کبھی زیادہ غور نہیں کیا۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے کہ امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ کئی دن اسپتال میں گزارے، دعاؤں کے درمیان امید اور بے چینی چلتی رہی۔ میں اور بھائی باری باری ان کے سرہانے بیٹھتے۔ ایک رات جب میں ان کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، بہت کمزور آواز میں کہا، نادیہ، تم ہمیشہ خوش رہنا۔ پھر ان کی سانسیں تھم گئیں، ایک خاموشی پورے گھر میں پھیل گئی۔ ابو وہیں بیٹھے رہ گئے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں نے امی کو ہلاتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا، بھائی، امی۔ فرحاد اندر آیا، خاموشی سے امی کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، شاید وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ امی کے جنازے کے بعد ہمارا گھر ویران ہو گیا۔ بھابھی خاموش تھی، ابو کھانے کی میز پر بھی نہیں بولتے تھے۔ میں رات کو امی کی دعائیں، ان کی باتیں یاد کرتی اور بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر روتی۔ بھائی، میں نے ایک دن کہا، امی نہیں رہی، لیکن آپ ہیں نا۔ فرحاد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، نادیہ، جب تک میں ہوں تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے میں جانتی ہوں طوفان تو آئیں گے، لیکن جب تک بھائی ہیں میں سنبھل جاؤں گی۔ امی کی وفات کے بعد گھر میں جیسے خاموشی کا راج ہو گیا تھا۔ ایک دوپہر سحر بھابھی کچن میں کچھ سبزیاں کاٹ رہی تھیں۔ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، بھابھی، ابو کو آج کل کچھ کھانے میں دلچسپی نہیں رہی، کچھ ہلکا پھلکا بنائے جو امی بناتی تھیں، شاید تھوڑا دل بہل جائے۔ بھابھی نے سر ہلایا، میں نے ان کے لیے کھچڑی رکھی ہے، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، تمہاری باتوں سے شاید دل لگا لیں۔ اسی روز شام کو جب میں ابا کے پاس بیٹھ کر انہیں کھانا دے رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ فرحاد نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک درمیانی عمر کی خاتون اور ان کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا۔ السلام علیکم فرحاد بیٹا، ہم خالہ شہناز کے ساتھ آئے ہیں، وہ تمہاری والدہ کی دوست تھی، ان کی طرف سے ایک بات لے کر آئے ہیں۔ بھابھی نے جلدی سے مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چائے بنانے چل دی۔ میں اندر اپنے کمرے میں تھی، مگر آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بیٹا، تمہاری بہن نادیہ کے لیے ہمارے بھانجی کا رشتہ آیا ہے۔ ماشاءاللہ لڑکا انجینئر ہے، دبئی میں جاب کرتا ہے، بس 2 مہینے کی چھٹی پر آیا ہے۔ ہم نے سحر سے سنا نادیہ بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار ہے، ہمیں یہ رشتہ مناسب لگا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کے دروازے پر آ گئی۔
آوازوں میں وہی رسمی باتیں تھیں، تعارف، خاندان، پڑھائی اور آخر میں لڑکے کا مزاج۔ فرحاد نے کہا، ہم بات کو سنجیدگی سے لیں گے، ابھی ہم سب ایک صدمے سے گزرے ہیں، کچھ وقت دے، ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بھابھی میرے کمرے میں آئی۔ تم نے سنی نا بات؟ مجھے تو لگتا ہے لڑکا اچھا ہے، دبئی میں کام کرتا ہے، سیدھا سادہ سا بچہ ہے، تم فرحاد سے بات کرو۔ میں نے کہا، بھابھی جو بھائی بہتر سمجھیں گے وہی ہوگا۔ فرحاد نے بھی اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے بات چھیڑی، نادیہ، کل جو لوگ آئے تھے مجھے ان کا انداز اور گفتگو ٹھیک لگی، تمہاری بھی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، بھائی آپ کی نظر ہمیشہ بہتر ہوتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا لڑکا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابو نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے صرف اتنا کہا، بیٹی کو دینے سے پہلے لوگوں کو پہچاننا چاہیے، امی ہوتی تو شاید مشورہ دیتی۔ چند دن بعد بھائی نے دوبارہ خالہ شہناز سے ملاقات کی اور جلد ہی بات پکی ہونے لگی۔ لڑکے کا نام حسان تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کے والدین نے رسمی طور پر رشتہ مانگا اور منگنی کی تاریخ طے کرنے کی بات کی۔ اس دن شام کو بھابھی نے مجھے خوبصورت سی چنری لا کر دی۔ یہ رنگ تم پر بہت اچھا لگے گا، تم جتنی سادہ ہو اتنی خوبصورت بھی ہو۔ میں نے شیشے میں خود کو دیکھا، واقعی بہت سادہ لگ رہی تھی، مگر دل میں کوئی دھڑکن تیز نہ تھی، بس جیسے کچھ طے شدہ ہو رہا ہو۔ منگنی سے 2 دن پہلے ابو کو زکام ہوا، لیکن کسی نے سنجیدہ نہیں لیا۔ شام کو ان کی کھانسی بڑھی، فرحان نے ڈاکٹر سے دوا لے لی۔ اگلی صبح ابو ناشتہ کیے بغیر ہی واپس بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے بھابھی سے کہا، شاید ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ایک بار ہسپتال لے چلیں؟ بھائی نے کہا، نہیں، میں لے جاتا ہوں۔ لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ابو کی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا، پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے، بر وقت علاج نہ ہوتا تو خطرہ ہو سکتا تھا۔ ہم نے منگنی ملتوی کر دی۔ ابو 3 دن اسپتال میں رہے، پھر گھر آ گئے، لیکن اب پہلے جیسے مضبوط نظر نہیں آتے تھے۔ میں دن رات ان کے پاس بیٹھتی۔ ایک رات جب وہ سوتے ہوئے بار بار کھانسنے لگے، میں نے بھائی کو اٹھایا، بھائی ابو کو پھر سے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا۔ فرحاد نے اگلے دن اسپیشلسٹ کا وقت لیا۔ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں بلایا، بہتر ہوگا آپ لوگ مکمل رپورٹ کا انتظار کریں، کچھ نشانیاں فکر کی ہیں۔ میری انگلیاں ٹھنڈی ہو گئیں، میں جانتی تھی کچھ ٹھیک نہیں، مگر زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ رپورٹ آنے سے پہلے ہی ایک دن ابو کو سخت درد اٹھا، ہم انہیں ایمرجنسی میں لے گئے۔ ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا دیے، چند گھنٹوں بعد وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ امی کے بعد ابو بھی چلے گئے۔ میں فرحاد کے سینے سے لگی بس یہی سوچتی رہی، اب ہم صرف 2 رہ گئے ہیں۔ بھائی نے میرا ہاتھ تھاما، نادیہ یہ دنیا کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتی، مگر جب تک میں ہوں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ 2 دن بعد بھابھی نے کہا، فرحاد ہم نے غم میں وقت گزارا ہے، اب نادیہ کا بھی سوچو، لڑکے والے دوبارہ پوچھ رہے ہیں۔ فرحاد نے آہستہ سے میری طرف دیکھا، نادیہ کیا تم اس رشتے کے لیے اب بھی تیار ہو؟ میں نے صرف سر ہلا دیا، اب فیصلوں میں جذبات کی گنجائش کم رہ گئی تھی۔ یہ رشتہ بھی شاید ایک نئی ذمہ داری کی طرح قبول کرنا تھا، اور یوں نئی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں پھر سے کچھ رونق آئی، لیکن اب وہ ہنسی نہیں تھی، بس رسومات، دعوتیں اور خاموش تیاریاں تھیں۔ میں اب صرف ایک بہن نہیں رہی تھی، میں دلہن بننے والی تھی۔ شادی کی تاریخ جیسے ہی قریب آئی، گھر میں ایک نئی قسم کی مصروفیت شروع ہو گئی تھی۔ بھابھی نے تیاریاں سنبھال لی اور میں خاموشی سے ان کے کہے پر سب کچھ کرتی رہی۔ شادی کے دن میں سب کے بیچ بیٹھی تھی۔ فرحان میرے قریب آیا، جھک کر کہا، نادیہ کبھی کچھ برا لگے تو بتانا ضرور، دل میں نہ رکھنا۔ میں نے بس اتنا کہا، بھائی بس دعا کرنا۔ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی کی گھڑی آئی، سحر بھابھی نے مجھے گلے لگایا اور آہستہ سے بولی، نئی جگہ ہے، نئے لوگ، سیکھنا پڑے گا، بس زبان بند رکھنا اور آنکھیں کھلی۔ میں خاموش رہی۔ بھائی نے دعا دی اور میرا ہاتھ حسان کے حوالے کر دیا۔ سسرال پہنچ کر مجھے جو پہلا جملہ سننے کو ملا وہ یہ تھا، امیر خاندان سے ہو مگر ہم بھی کم نہیں، یہاں ہر چیز کا طریقہ ہے جو سیکھنا پڑے گا۔ یہ جملہ حسان کی ماں کا تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ شادی کے بعد کے چند دن عام سے گزرے، مہمان، دعائیں، تصاویر اور رسمی باتیں۔ حسان زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ناگواری کبھی کبھی دکھائی دیتی تھی، جیسے کوئی بوجھ ہو۔ ایک دن ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کہا، چائے میں چینی زیادہ ہے، کیا تمہیں اتنا بھی نہیں آتا؟ میں نے دوبارہ کپ رکھا، میں ابھی سیکھ رہی ہوں، ٹھیک کر دوں؟ رہنے دو، اب پی بھی لی ہے۔ وہ اخبار کھول کر بیٹھ گیا۔ میں ان کے اس رویے پر اکثر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ ایک شام جب ہم رشتہ داروں کے ہاتھ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں اس نے کہا،
تمہیں بولنے کا سلیقہ نہیں، سب کے بیچ بار بار بولتی ہو، شرم آتی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اگر کوئی غلط بات ہو گئی تو معذرت۔ تمہیں ہر بات میں معذرت نہیں، سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سسرال میں میرے دن صاف صفائی، برتن اور چھوٹی چھوٹی شکایت سنتے گزرتے۔ ساس کہتی ہمارے زمانے کی لڑکیاں ایک دن میں سب سیکھ لیتی تھیں، تم تو شہر کی ہو پھر بھی اناڑی ہو۔ ایک دن بھائی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے ساس سے پوچھا کیا میں بھائی سے فون پر بات کر سکتی ہوں؟ انہوں نے ہاتھ میں سبزی کاٹتے ہوئے کہا اب شادی کے بعد اپنے گھر کی باتیں سوچو، پرانے دنوں کو دل سے نکال دو۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں نے اپنی زندگی کے 2 مہینے ایک چپ، ایک برداشت اور ایک خاموشی میں گزار دیے۔ مجھے طلاق کا یا بغاوت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس یہ رشتہ نبھانا چاہتی تھی۔ ایک دن حسان نے مجھے شاپنگ کے لیے باہر لے جانے کا وعدہ کیا، مگر پھر دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ جب لوٹا تو میں نے کہا آپ نے کہا تھا چلیں گے، میں انتظار کرتی رہی۔ وہ بولا بہت فالتو وقت ہے تمہارے پاس، میری زندگی کا وقت ضائع نہ کیا کرو۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنے کمرے میں رو کر اللہ سے کہا یا اللہ، اگر یہ رشتہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، لیکن مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اگلی صبح میں نے پھر سے وہی دن شروع کیا، وہی برتن، وہی باتیں اور وہی خاموشی۔ اس دن دوپہر کو میں حسب معمول کچن میں تھی، سائرن چولہے پر چڑھا رکھا تھا اور دال کی دھیمی آنچ کو دیکھ رہی تھی۔ میرا موبائل بیڈ پر تھا۔ اچانک کمرے سے حسان کی بلند آواز آئی، یہ نمبر کس کا ہے جو تمہیں بار بار کال کر رہا ہے؟ میں ہاتھ پہنچتی ہوئی اندر پہنچی۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، شاید غلط نمبر ہو۔ حسان نے فون میری طرف اچھال دیا۔ تم تو بڑی شریف بنی پھرتی ہو، لیکن سچ کچھ اور ہے۔ میں نے نمبر دیکھا، کوئی اجنبی نمبر تھا۔ میں نے وضاحت دی میں نے یہ نمبر پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی میرا جاننے والا ہے جس نمبر سے رابطہ کرے۔ میرا موبائل تو میں خود بھی سب کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھاتی تھی۔ حسان نے کمرے کے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ بس، مجھے تم پر کبھی یقین نہیں آیا، اور آج کے بعد تم میری زندگی سے فارغ ہو۔ میرے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ طلاق دے رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑے۔ حسان خدا را، اتنی بڑی بات ایک کال پر مت کرے، میری سنیے۔ اس نے الماری سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں، تمہیں دینے تھے، آج وجہ مل گئی، اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ تھاما، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، جیسے سارا جسم سن ہو رہا ہو۔ میری آنکھیں ساکت تھیں، الفاظ غائب۔ کچھ لمحوں بعد میں نے اپنی چند چیزیں ایک بیگ میں رکھی، وہی دوپٹہ جو شادی کے روز بھائی نے دیا تھا، کندھے پر رکھا اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ رکشہ پکڑا اور سیدھا بھائی کے گھر پہنچی۔ جیسے ہی دروازے پر قدم رکھا، بھابھی سامنے آ گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ان کے ہاتھ میں لفافہ تھما دیا۔ زبان بند تھی، صرف آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ فرحاد اندر سے دوڑتا ہوا آیا۔ کیا ہوا نادیہ؟ بولتی کیوں نہیں؟ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب آنکھ کھلی، بھائی سرہانے بیٹھے تھا، آنکھوں میں غصہ، دل میں بے چینی۔ کس حق سے اس نے تمہیں طلاق دی؟ وجہ کچھ تو بولا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے کہا ایک فون کال، نہ جانے کس کی تھی۔ بھائی نے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ کچھ دن یوں ہی پریشانی میں گزر گئے۔ ایک روز میں نے بھائی سے کہا میں نے آپ کو پریشان کیا بھائی؟ نہیں نادیہ، تم نے کچھ نہیں کیا، قصور تو اس کا ہے جس نے بغیر تحقیق، بغیر سمجھ کے تمہیں ٹھکرا دیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دوبارہ کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ابو کی روح سے معافی مانگ رہی تھی۔ اگلے دن فرحاد نے میری ساری چیزیں میرے کمرے میں رکھوا دی۔ یہ اب تمہارا گھر ہے، تم جہاں چاہو جس وقت چاہو سانس لے سکتی ہو۔ لیکن اندر کا زخم بہت گہرا تھا۔ جب بھی رات کو سونے لگتی، حسان کی وہ آواز گونجتی، تم میری زندگی سے فارغ ہو۔ ایک شام جب میں بھائی کے بچوں کے ساتھ ہوم ورک کرا رہی تھی، بھابھی نے آ کر کہا اچھا ہے گھر میں کام میں لگ گئی ہو، لیکن دیکھ لینا مہمان بن کر مت رہنا۔ میں نے نظریں جھکا لی، جواب دینا مناسب نہیں لگا۔ رات کو فرحاد آیا۔ نادیہ، اگر تم چاہو تو واپس پڑھائی یا کوئی کام شروع کر سکتی ہو۔ ابھی کچھ دن بس گھر پر رہنے دیں بھائی، پھر سوچوں گی۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں بہتر لگے۔ میں خاموش ہو گئی۔ گھر میں ابو کی وفات کے بعد جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ میں دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، بچوں کو پڑھاتی اور اکثر کچن میں بھابھی کی خاموشی کا سامنا کرتی۔ ایک دن کچن میں کام کرتے ہوئے میں نے سنا
بھائی فون پر کسی سے کہہ رہے تھے، میں جلدی واپس کر دوں گا، بس تھوڑا وقت دو۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں نے کچن کا دروازہ آہستہ سے بند کر لیا۔ رات کو جب سب سو گئے میں ان کے پاس گئی۔ وہ چھت پر بیٹھے تھے۔ بھائی، آپ کچھ دنوں سے پریشان ہیں، کوئی بات ہے؟ انہوں نے سر جھٹکا۔ نہیں نادیہ، سب ٹھیک ہے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ بھائی، میں سب سمجھتی ہوں، آپ نے بہت کچھ اکیلے برداشت کیا ہے، اگر کچھ مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، کچھ مال پھنس گیا، کچھ ادھار واپس نہ آیا، اب قرض بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے کچھ دوستوں سے مدد مانگی ہے لیکن حالات آسان نہیں۔ میں نے سوچا وقت ہے کہ میں کچھ کروں۔ اگلے دن میں نے اپنے پرانے اساتذہ سے رابطہ کیا۔ کالج کے ایک پروفیسر نے مشورہ دیا، ایک پرائیویٹ کمپنی میں ڈاٹا انٹری کی جگہ خالی ہے، تمہیں انٹرویو دینا ہوگا۔ میں نے بغیر کسی کو بتائے اپلائی کر دیا۔ 2 دن بعد انٹرویو ہوا اور مجھے فوراً کام پر رکھ لیا گیا۔ تنخواہ معمولی تھی لیکن شروعات کے لیے کافی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے، میں نے بھائی کو بتایا، بھائی، مجھے نوکری مل گئی ہے، صبح سے کام شروع کر رہی ہوں۔ انہوں نے چونک کر دیکھا۔ نوکری؟ تمہیں ضرورت نہیں نادیہ، میں سب سنبھال لوں گا۔ لیکن بھائی، میں اس گھر کا حصہ ہوں، صرف کھانا پکانا اور بچوں کو پڑھانا ہی میری ذمہ داری نہیں، میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے برا لگتا ہے، تم باہر جاؤ، کام کرو اور لوگ باتیں کریں۔ تمہیں لوگوں کی فکر ہے یا میری؟ مجھے خود کو مصروف رکھنا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر ہر دن مجھے ماضی میں لے جاتا ہے۔ میں یہ نوکری آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی کر رہی ہوں۔ بھائی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، لیکن بس اتنا خیال رکھنا کہ خود کو تھکا نہ دینا۔ اگلی صبح میں وقت پر دفتر پہنچی۔ چھوٹا سا دفتر، 20 کے قریب لوگ اور ایک سادہ سا ماحول۔ میرا کام ڈیٹا انٹری کا تھا، کمپیوٹر پر دن بھر نمبرز اور فائلیں بھرنا۔ پہلا دن تھکا دینے والا تھا، لیکن واپسی پر دل مطمئن تھا۔ گھر آ کر جب میں نے کپڑے بدلے اور کچن میں پانی لینے گئی تو بھابھی صوفے پر لیٹی تھی۔ کھانے کا کچھ انتظام نہیں ہے، سر درد ہو رہا ہے، انہوں نے کہا۔ میں نے کچھ کہے بغیر کچن سنبھال لیا۔ 2 دن بعد بھائی نے تنخواہ پوچھی۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی سی ملی ہے لیکن مہینے کے آخر میں کچھ بہتر ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ بجلی کا بل میں ادا کروں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، میری بہن اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ بھابھی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کام کرنے کا شوق ہے تو صبح جا کے کام کرو، شام کو آ کر گھر بھی سنبھالو، دونوں کام کوئی آسان نہیں۔ میں نے شائستگی سے جواب دیا، جی، میں دونوں کام خوشی سے کر لوں گی۔ بھائی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ رات کو بھائی نے چپکے سے پوچھا، نادیہ، کچھ بھی ہو بھابھی کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ تھوڑی حساس ہے۔ بھائی، میں برا نہیں مناتی، بس سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ چند دنوں میں نے دفتر کی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر بھائی کو دیے، قرض کی ایک قسط کے لیے ہیں۔ انہوں نے پیسے واپس کرنے کی کوشش کی۔ نہیں نادیہ، تم یہ پیسے اپنے لیے رکھو۔ بھائی، آج آپ نے مجھے جینا سکھایا، اب میری باری ہے۔ اور اس دن کے بعد مجھے لگا میں نے صرف نوکری شروع نہیں کی بلکہ بھائی کی قربانی کا تھوڑا سا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ ایک شام جب میں دفتر سے گھر پہنچی، دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا۔ لائٹ کھولتے ہی بھابھی کی آواز آئی، تم آ گئی ہو؟ میں تو کب سے بستر پر لیٹی ہوں، طبیعت خراب ہے، کھانا نہیں بنایا۔ میں نے چپ چاپ بیگ رکھا، چولہا جلایا اور سالن چڑھا دیا۔ فریج سے آٹا نکالا، روٹیاں پکانے لگی۔ کچن کی کھڑکی کے پار بھائی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوم ورک کروا رہے تھے۔ ان کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ ریحان، پہاڑے یاد کیے؟ سارا کتاب کہاں ہے تمہاری؟ جب کھانا تیار ہو گیا تو میں نے ٹیبل لگا دی۔ سب بیٹھے، بھابھی بھی آ گئی۔ کھاتے کھاتے بولی، آج تو سالن میں نمک کم ہے، وقت پر کھانا بنے تو ذائقہ بھی آئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، پانی کا جگ پکڑا اور چپ چاپ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اگلی صبح دفتر میں پریزنٹیشن تھی۔ میں نے رات دیر تک تیاری کی تھی۔ خوش قسمتی سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور مینیجر نے تعریف کی۔ شام کو تنخواہ ملی۔ میں نے اپنے لیے ایک پرس خریدا اور بچوں کے لیے کچھ چاکلیٹس۔ گھر پہنچتے ہی ریحان نے چاکلیٹ دیکھ کر خوشی سے شور مچایا۔ پھپھو، آپ سب سے اچھی ہیں، بھابھی نے کچن سے جھانک کر کہا۔ میٹھا دینے سے بچہ تابیدار نہیں بنتا، یہ چیزیں عادت خراب کرتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر ریحان کو دیکھا۔ بس کبھی کبھار کی خوشی ہے۔ اس رات میں نے بھابھی کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن دل میں ایک چھوٹا سا کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ اگلے دن دفتر سے واپسی پر جب میں نے کپڑے دھونے شروع کیے، بھابھی کمرے سے نکلی۔ نادیہ، تم باہر کام کر کے آتی ہو، یہاں کے کام میرے ذمہ کیا؟ تم تو بس آ کر سو جاتی ہو۔
भाभी, मैं तो रोज आकर खाना भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, सफाई भी करती हूँ। करने की चीज अलग है, दिखाने की अलग। तुम तो बस भाई की आंखों में ही अच्छी बनती हो। रात को जब हम सब खाने पर बैठे, भाभी ने अचानक कहा, फरहाद, तुम्हें लगता है नादिया सब कुछ संभाल रही है? घर की सफाई देखो, फ्रिज की हालत देखो, तुम्हें सिर्फ वही दिखती है? भाई ने मेरी तरफ देखा। नादिया रोज दफ्तर से आकर काम करती है, वो जितना कर सकती है करती है। क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकती? भाभी चुप हो गई, लेकिन उनकी खामोशी में नाराजी थी। अगले दिन दफ्तर में अचानक एक मीटिंग रख ली गई। वापसी में देर हो गई। मैं जब घर पहुंची तो भाभी ने दरवाजा खोला। चेहरा स्पॉट था। अब तो रोज देर से ही आना है, तुम्हारे दफ्तर में रात का काम भी है? मैंने बैग रखते हुए कहा, आज मीटिंग थी, देर हो गई। हाँ, तुम्हारे बहाने तो खत्म नहीं होते। कमरे में जाकर मेरा खाना खाने का भी दिल नहीं किया। रात को भाई मेरे पास आए, सब ठीक है नादिया? जी भाई, काम ज्यादा था आज, बस थकी हुई हूँ। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ तुम खुद को बहुत थका रही हो, लेकिन तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी का सुकून है। तुमने हमारे लिए जो किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने जल्दी से रुख फेर लिया। उन आंखों को भाभी देखती तो फिर कोई नई बात निकल आती। दफ्तर और घर के दरमियान जिंदगी अब जैसे एक पत्थर की तरह भारी हो चुकी थी। मैं सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती, बच्चों के लंच बॉक्स तैयार करती और वक्त पर दफ्तर निकल जाती। एक शाम दफ्तर से लौटते हुए मैंने रास्ते से बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी खरीदी। घर पहुंची तो हस्बे मामूल दरवाजा भाभी ने खोला। उनका अंदाज सर्द और खामोश था। मैंने कुछ कहा नहीं, सीधी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो भाभी ने आहिस्ता से कहा, मेरा सोने का सेट गायब है। कल तक दराज में था, आज नजर नहीं आ रहा। मैंने चौंक कर देखा। क्या मतलब? आपने चेक किया अच्छी तरह? शायद किसी और डिब्बे में रख दिया हो। मैं तुम्हारे बराबर की नहीं जो तुमसे सवाल जवाब करूं। मैं सब जानती हूँ। कल तुम दफ्तर से आकर अकेले किचन में भी गई थी और मेरे कमरे में भी कुछ देर थी। मैंने पलट कर कहा, भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? सीधी बात है नादिया, तुमने वो सेट उठाया है। तुम्हें तो पैसों की जरूरत है ना, शायद इसीलिए। मेरे हाथ कांपने लगे। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बस बात वाजिया कर रही हूँ। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि मेरे ज़ब्त की दीवारों में दरार आ चुकी है, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। भाई शाम को घर आए तो मैं किचन में चुपचाप बर्तन धो रही थी। भाभी ने मौका देकर फौरन बात छेड़ी। फरहाद, मेरा सोने का सेट गायब है और नादिया ही कल मेरे कमरे में गई थी। तुम खुद सोचो और फैसला करो। फरहाद ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। नादिया, मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ भाई, मैं गई थी। भाभी की दो पट्टियां ठीक से अलमारी में नहीं रखी थी, मैंने तय करके रख दी और मैंने कुछ नहीं लिया। आप जानते हैं ना मैं कैसी हूँ। भाई ने संजीदगी से कहा, सहर, तुम्हें याद है पिछले महीने जब हमने सफाई की थी तो तुमने कहा था कि सेट दूसरे डिब्बे में रख दिया है, कहीं वही ना हो? भाभी का चेहरा एक लम्हे को सख्त हो गया। फिर वो बोली, मैं देख लेती हूँ, लेकिन अगर वहां नहीं हुआ तो? अगर नहीं मिला तब भी मैं अपनी बहन को चोर नहीं मान सकता। भाई का लहजा बदला नहीं, वो अब भी पुरसुकून था। 2 दिन बाद वो सेट अलमारी के पुराने कपड़ों के नीचे से मिल गया। भाभी ने किसी से कुछ न कहा, सिर्फ खामोशी से सेट निकाला और दोबारा दराज में रख लिया। मैंने जब उसे वहां देखा दिल में एक धचका सा लगा, लेकिन जुबान पर हर्फ न लाई। शाम को जब सब खाने पर बैठे तो भाई ने कहा, सहर, तुम्हें कुछ कहना है नादिया से? भाभी ने प्लेट में सालन डालते हुए कहा, सेट मिल गया है, पुरानी जगह पर रखा था, ये याद नहीं रहा। तो फिर तुम्हें नादिया से माजरत करनी चाहिए। मैं इतनी बड़ी बात नहीं बना रही थी, बस अंदेशा था। मैंने फौरन कहा, भाई कोई बात नहीं, ये सब भूल जाएं। भाई ने गहरी सांस ली और खामोश हो गए। उस वाकये के बाद मोहल्ले में आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां शुरू हो गई। वही लड़की है ना जिसे शौहर ने छोड़ा, अब भाई के घर है, काम भी करती है, सुना है भाभी से भी बनती नहीं। मैं बाजार से सौदा लाती तो दुकानदार के चेहरे पर भी एक अलग सी नजर महसूस होती, जैसे शक और हमदर्दी का इम्तजाज हो। दफ्तर में काम बढ़ गया था और मैंने अपने सर को उसमें उलझा लिया था। दफ्तर से वापसी का रास्ता अब मुझे अजनबी लगने लगा था। रोज वही रिक्शा, वही सड़क, वही सिग्नल, मगर अब हर मोड़ पर कोई साया सा महसूस होता। पहले पहल लगा शायद वहम है, मगर ये वहम दिन ब दिन हकीकत में बदलने लगा। एक शाम दफ्तर से निकलते वक्त मैंने देखा कि एक सफेद रंग की गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने रिक्शा लिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा,
لیکن جب سگنل پر رکشہ رکا وہیں گاڑی پیچھے آ لگی۔ شاید اتفاق ہو، میں نے خود کو تسلی دی۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، دفتر سے نکلی وہی گاڑی کچھ فاصلے پر تھی۔ میں نے اس بار راستہ بدل لیا، میں روڈ کی بجائے مارکیٹ کے اندر سے گزرنے لگی۔ گاڑی بھی مڑ گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی، لیکن میں نے خود پر قابو پایا۔ گھر پہنچی تو دروازہ ریحان نے کھولا۔ پھپھو، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ذرا رش تھا۔ بھابھی کمرے سے باہر نکلی، ایک نظر ڈال کر بولی، اتنی دیر لگا دی؟ کون سا دفتر رات تک کھلا رہتا ہے؟ میں چپ چاپ اندر چلی گئی، کپڑے بدلی اور کچن میں چائے بنانے لگی۔ شام کے وقت جب بھائی آئے تو میں نے کئی بار سوچا کہ انہیں سب بتا دوں، لیکن پھر رک گئی۔ وہ پہلے ہی اتنے دباؤ میں تھے، میں مزید پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگلی صبح دفتر جاتے ہوئے میں نے رکشے کی بجائے بس لی۔ سفر قدرے لمبا تھا لیکن دل کو کچھ سکون تھا۔ شام کو واپسی پر وہی گاڑی بس اسٹاپ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں نے تیز قدموں سے چلنا شروع کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، اب گاڑی کی کھڑکی سے کوئی چہرہ نظر نہیں آیا۔ دفتر میں کام پر توجہ دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مینیجر نے ایک دن بلایا، نادیہ، سب خیریت ہے؟ تمہاری پرفارمنس پہلے جیسی نہیں رہی۔ جی بس نیند پوری نہیں ہو رہی، کوشش کروں گی بہتر کرنے کی۔ دیکھو تم ایک اہم پروجیکٹ پر ہو، اس لیے اپنی صحت اور کام دونوں کا خیال رکھو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ شام کو جب دفتر سے نکلی تو رکشہ لینے کے لیے جیسے ہی سڑک کے کنارے آئی وہی گاڑی آ کر کچھ فاصلے پر رکی۔ میں نے فون نکالا اور نمبر ملانے کا بہانہ کیا، لیکن اصل میں اس کی پلیٹ نمبر یاد رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی گاڑی ایک دم آگے بڑھ گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس دن میں بہت ڈر گئی۔ گھر پہنچی تو بھائی سامنے بیٹھے تھے، ریحان ان کی گود میں تھا۔ انہوں نے پوچھا، سب ٹھیک؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں بھائی، بس موسم کچھ بھاری ہو رہا ہے شاید۔ انہوں نے کہا، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو فوراً بتانا، چھپانے سے مسئلہ بڑھتا ہے۔ جی بھائی، اگر کچھ ہوا تو آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اگلی دوپہر میں لنچ کے بعد دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ نیچے وہی گاڑی نظر آئی۔ اب شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ سے کہا، یہ گاڑی روز یہاں آتی ہے لیکن کسی کو لینے نہیں آتی، بس کچھ دیر کھڑی رہتی ہے، پلیز آپ اس پر نظر رکھیں۔ گارڈ نے سر ہلایا، میڈم میں دھیان رکھوں گا، اگر کچھ ہوا تو اطلاع دوں گا۔ اگلے دن گارڈ نے بتایا، میڈم کل بھی وہی گاڑی آئی تھی لیکن جیسے میں نزدیک گیا فوراً چلی گئی۔ میں نے سیکیورٹی سے درخواست کی کہ اگلے چند دن میں دفتر کے باہر کے سی سی ٹی وی فوٹیج محفوظ رکھیں۔ شام کو واپسی پر میں نے ایک بار پھر راستہ بدلا۔ اب کی بار میں نے رکشہ آدھے راستے پر چھوڑ دیا اور پیدل چلنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ گاڑی پیچھے آتی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہی گاڑی آہستہ آہستہ میرے برابر سے گزری۔ شیشے کالے تھے، کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے جلدی سے ایک گلی میں مڑ کر خود کو بچایا۔ گھر آ کر میں کمرے میں بند ہو گئی۔ دل بار بار کہتا، بھائی کو بتاؤ، مگر دماغ کہتا ابھی نہیں، جب ثبوت ہو تب۔ 2 دن بعد وہ گاڑی دفتر کے پیچھے والی گلی میں کھڑی دیکھی گئی۔ گارڈ نے مجھے بتایا، میڈم اس بار اس میں 2 آدمی تھے، ایک فون پر بات کر رہا تھا، دوسرا بار بار بلڈنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اگلے دن کی چھٹی لے لی اور قریبی پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ لکھوانے کا سوچا، لیکن دل ڈر گیا۔ کیا بھابھی اور محلے والے یہ سب باتیں سن کر پھر الزام نہ لگا دیں؟ کیا بھائی کو اعتماد میں لینا بہتر ہوگا؟ لیکن پھر ذہن میں یہ بھی آیا، اگر کچھ برا ہو گیا تو کیا وہ خود کو معاف کر پائیں گے؟ اسی کشمکش میں شام ہو گئی۔ میں نے سب کچھ نوٹ بک میں لکھنا شروع کر دیا، تاریخ، وقت، گاڑی کی تفصیل۔ جیسے جیسے صفحے بھرنے لگے میری اندرونی بے چینی بھی باہر آتی گئی۔ یہ تعاقب اب محض ایک سایہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت بن چکی تھی جو میری روزمرہ کی زندگی کو اپنے شکنجے میں لے چکی تھی۔ شام خاصی تاریک ہو چکی تھی، آسمان پر بادل تھے اور گلیاں نیم سنسان۔ جب رکشہ میرے محلے کے قریب پہنچا تو میں نے کچھ فاصلے پر اترنے کا فیصلہ کیا، بس یہیں روک دیں۔ کرایہ ادا کر کے میں نیچے اتری اور پیدل گلی میں داخل ہو گئی۔ چند قدم چلنے کے بعد کسی کے جوتے کی چاپ سنائی دی۔ میں نے تیز چلنے کی کوشش کی لیکن چاپ قریب آتی گئی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر کوئی گیلا کپڑا رکھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، آنکھیں دھندلا رہی تھی، سر بھاری لگ رہا تھا۔ کمرے کی دیوار پر لٹکا ہوا آئینہ تھا اور پردے موٹے تھے جیسے کسی ہوٹل کا کمرہ ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا،
کپڑے ٹھیک کیے اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ میرے ہاتھ میں کسی قسم کی بیڑی یا زنجیر نہیں تھی، لیکن دروازہ بند تھا۔ کچھ دیر بعد ہلکی چاپ سنائی دی، دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ میں فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ کمرے میں ایک چھوٹی میز تھی جس پر گلدان رکھا تھا۔ جیسے وہ شخص اندر آیا، میں نے پوری طاقت سے گلدان اس کے سر پر مارا۔ گلدان ٹوٹ گیا اور وہ زمین پر گرا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ میں دروازہ کھول کر تیز قدموں سے بھاگی۔ راہداری میں اندھیرا تھا، صرف ایک ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی۔ سیڑھیاں نیچے لے جانے لگی۔ میں دوڑتی ہوئی نیچے اتری۔ کسی نے پیچھے سے پکارا، رکو، لیکن میں نہیں رکی۔ ہوٹل کے مین گیٹ پر ایک چوکیدار بیٹھا تھا، لیکن شاید وہ اونگ رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس سے گزر کر باہر کی سڑک پر قدم رکھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ٹریفک بہت کم تھا۔ میں نے جلدی سے پیدل چلنا شروع کیا۔ پہلا چوراہا آیا تو وہاں سے ایک رکشہ لیا اور سیدھا بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ رکشے میں بیٹھ کر پہلی بار احساس ہوا کہ میرا دوپٹہ اور پرس وہیں رہ گئے تھے۔ دل میں عجیب سی ہلچل تھی، لیکن خوشی یہ تھی کہ میں بچ کر نکل آئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ بھائی نے کھولا۔ میری حالت دیکھ کر چونک گیا۔ نادیہ، کیا ہوا؟ تم کہاں تھی؟ چہرہ کیوں زرد ہے؟ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی پیچھے سے بھابھی کی آواز آئی، آ گئی ہو منہ کالا کر کے؟ میں نے چونک کر دیکھا۔ بھابھی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اب کیا جھوٹ بولو گی؟ اتنی رات گئے اس حال میں؟ تمہاری حرکتوں کا نتیجہ ہے یہ۔ بھائی نے میری طرف دیکھا جیسے سوال کر رہا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، میں اغوا ہو گئی تھی، ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ مجھے کچھ پل نہیں پتا چلا اور وہاں سے خود کو بچا کر آئی ہوں۔ بھابھی نے کہہ کر لگایا، بچانے والی یا خود ہی گئی تھی؟ تمہارے دوپٹے اور پرس کی تو خبر نہیں، لیکن تمہارے کردار کی خبر سب کو ہو جائے گی۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں نا میں ایسی نہیں ہوں۔ بھائی نے صرف اتنا کہا، یہ سب اچانک کیسے؟ تم ٹھیک ہو نادیہ؟ جی میں بچ کر آئی ہوں، لیکن وہاں کون تھا یہ نہیں جانتی۔ بھابھی نے بات کاٹ دی۔ جھوٹ بول رہی ہے، کل ہی محلے میں باتیں ہو رہی تھیں، اب سچ باہر آ رہا ہے۔ میں خاموش رہی، اندر کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ خود کو سمیٹا۔ کچھ پل کے لیے لگا جیسے یہ سب خواب ہے، لیکن بدن پر زخموں کے نشانات اور کپڑوں کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے۔ صبح ہوئی تو بھائی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نادیہ، ناشتے کے لیے آؤ۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا تم تھانے چل سکتی ہو؟ رپورٹ لکھوانی ہے۔ جی بھائی، چلوں گی، لیکن ایک شرط پر۔ پہلے مجھے ہوٹل واپس جانا ہے، میرا پرس اور دوپٹہ وہیں ہے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہوٹل کا پتہ تلاش کرنا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے راستے کی کچھ نشانیوں کو ذہن میں رکھا تھا۔ بھائی نے چھٹی لی۔ ہم صبح سویرے نکلے۔ آدھے راستے میں ایک عمارت پر نظر پڑی جس پر ہلکا سا نیلا بورڈ لکھا تھا۔ مجھے وہی جگہ لگی۔ ہم اندر گئے تو ریسیپشن پر بیٹھے شخص نے ہمیں شک سے دیکھا۔ بھائی نے کہا، ہمیں کل رات کے کمرے کے بارے میں معلومات چاہیے، لڑکی اغوا ہو کر یہاں لائی گئی تھی۔ ریسیپشن والے نے پہلو بدلا، یہاں روز لوگ آتے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ بھائی نے سخت لہجے میں کہا، اگر ریکارڈ نہیں دیا گیا تو پولیس لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر وہ کچھ نرم پڑا اور رجسٹر کھول کر دکھانے لگا۔ میں نے کمرے نمبر پر انگلی رکھی۔ یہی ہے، یہی کمرہ تھا۔ ہم نے پولیس کو کال کی۔ چند گھنٹے بعد تفتیشی ٹیم آئی اور کمرے سے فنگر پرنٹس، میرا دوپٹہ اور پرس برآمد کیا۔ یہ سب کچھ تحویل میں لے کر وہ رپورٹ لکھنے لگے۔ اسی وقت ہوٹل کے مینیجر سے پوچھ گچھ کی گئی، جس نے بتایا کہ اس کمرے کی بکنگ ایک جعلی شناختی کارڈ سے کی گئی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرہ خراب ہونے کا بہانہ کر کے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے کہا، ہم تحقیقات جاری رکھیں گے، آپ کا بیان لے لیا گیا ہے، جب ضرورت ہوگی تو بلاوے پر آنا ہوگا۔ ہم دونوں گھر واپس لوٹے۔ میں تھکی ہوئی نڈھال سے تھی، لیکن کم از کم یہ اطمینان تھا کہ کچھ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ دروازہ کھلا تو سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ ان کی نظریں مجھ پر ایسی تھیں جیسے میں کوئی گناہ گار ہوں۔ تو آ گئی ہو؟ اب کس کی پناہ لے کر جا رہی ہو؟ پولیس کے ساتھ تھی؟ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں اغوا ہوئی تھی، یہ سب سازش تھی۔ ہاں ہاں، ہر بدچلن عورت یہی کہتی ہے کہ سازش ہوئی ہے، جب رنگے ہاتھوں پکڑی جائے تو معصوم بن جاتی ہے۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ تو مجھے جانتے ہیں، آپ کو مجھ پر شک ہے؟
فرحاد خاموش رہا، اس کی نظریں مجھ سے نہیں مل رہی تھیں۔ بھائی، میں قسم کھاتی ہوں، میں سچ بول رہی ہوں۔ پولیس رپورٹ ہے، ثبوت ہے، ہوٹل سے پرس اور دوپٹہ ملا ہے۔ بھابھی نے بات کاٹ دی۔ بہانے مت بناؤ، تم نے اس گھر کو بدنام کر دیا ہے، محلے والے باتیں بنا رہے ہیں، اور تم ہو کہ عزت کے نام پر صرف جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، تو آپ مانتی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں، صرف میں نہیں، اب تمہارا بھائی بھی مان رہا ہے۔ میں نے بھائی کی طرف قدم بڑھایا۔ بھائی، کچھ تو بولیں، کیا آپ کو بھی مجھ پر شک ہے؟ فرحاد نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، نادیہ، جو کچھ ہو رہا ہے سب بہت عجیب ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، صرف خاموش ہوں۔ یہ خاموشی میرے لیے سب سے کڑوی تھی۔ بھابھی نے موقع دیکھا اور قدم بڑھا کر دروازہ کھولا۔ تم اب یہاں مزید نہیں رہ سکتی، یہ گھر شریف لوگوں کا ہے، یہاں ایسی لڑکیاں نہیں رہتی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے۔ بھائی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، نادیہ، شاید سحر ٹھیک کہہ رہی ہے، حالات ایسے بن چکے ہیں کہ تمہارا یہاں رہنا ممکن نہیں۔ تو آپ بھی مجھے گھر سے نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے پاؤں منو وزنی ہو گئے، مگر دل نے کہا، جو اپنی بے گناہی کے بعد بھی یقین نہ دلوا سکے، وہاں رکنا بیکار ہے۔ میں نے دھیرے سے اپنے بیگ میں ایک جوڑا کپڑا ڈالا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ بھابھی نے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ باہر اندھیری گلی میں میں خاموش کھڑی تھی۔ دروازہ بار بار کھٹکھٹایا لیکن جواب نہیں آیا۔ کچھ فاصلے پر ایک بزرگ دیوار سے ٹیک لگائے سب دیکھ رہے تھے۔ جب میں خاموش ہو گئی، وہ آگے بڑھے، بیٹی، اب یہ دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے۔ جہاں شک ہو وہاں سچائی کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس بزرگ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل پڑی۔ بزرگ خاموشی سے مجھے ساتھ لیے گلیوں کے بیچوں خم سے گزرتے رہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بابا، آپ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹی، جہاں دل کو سکون ملے اور جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک دربار کے احاطے میں داخل ہوئے۔ بابا نے کونے کی طرف اشارہ کیا، یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھو، تھوڑی دیر میں تہجد کا وقت ہو جائے گا، اس وقت مانگی گئی دعائیں خالی نہیں جاتی۔ میں نے چادر درست کی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دل میں ہلچل تھی لیکن زبان پر سکوت۔ آس پاس کی خاموشی میں مجھے اپنے اندر کا شور سنائی دے رہا تھا۔ رات کے تیسرے پہر اذان سے کچھ لمحے قبل دربار میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ کچھ لوگ وضو کے لیے اٹھے۔ بابا بھی اٹھے اور میرے قریب آ کر بولے، چلو بیٹی، وضو کر لو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے پانی سے چہرہ دھویا، ہاتھوں پر ٹھنڈک محسوس کی اور وضو مکمل کیا۔ مصلی پر کھڑی ہوئی اور پہلی بار دل سے نماز پڑھی۔ کوئی دنیاوی تمنا نہیں، بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، تو جانتا میں بے قصور ہوں، بس میرے حق میں سچ کو ظاہر کر دے۔ نماز کے بعد میں دیر تک سجدے میں رہی۔ آنسو مصلی کو بھگو چکے تھے۔ جب سر اٹھایا تو سکون سا محسوس ہوا، جیسے دل کا بوجھ کسی نے اٹھا لیا ہو۔ بابا میرے قریب آئے، اب تم سو جاؤ، صبح تک وہ تمہیں بلائے گا جسے سچ دکھانا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، کون بلائے گا بابا؟ وہ مسکرا دیے، بس صبر رکھو، اللہ اپنا بندہ خود بھیجتا ہے۔ میں مصلی کے قریب ہی سمٹ کر لیٹ گئی۔ نیند جلد آ گئی، شاید تھکن زیادہ تھی یا دل کا بوجھ کم ہو چکا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو دن چمک رہا تھا۔ دربار کے صحن میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ میں نے چادر سنبھالی اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک درویش قریبی درخت کے نیچے بیٹھا کبوتر کو دانہ ڈال رہا تھا۔ میں ان مناظر میں گم تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھایا، سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ پہلی پہل تو پہچان نہیں پائی، لیکن جب اس نے نام لیا، نادیہ، تو میں چونک گئی۔ سمیر، میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یونیورسٹی کا میرا کلاس فیلو تھا۔ کبھی ہم نے ساتھ کئی پروجیکٹس کیے تھے، کچھ ملاقاتیں تھیں مگر وقت نے سب دھندلا دیا تھا۔ یہ تم کیا حالت بنا لی ہے؟ میں تمہیں کل رات سے تلاش کر رہا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو میں یہاں ہوں؟ تمہارا دوپٹہ اور پرس ہوٹل میں ملا، میں نے وہیں سے تمہارا شناختی کارڈ دیکھا اور پھر تمہارے گھر گیا، لیکن تمہارے بھائی کے گھر سے پتہ چلا کہ تمہیں نکال دیا گیا ہے۔ ایک ہمسائے نے بتایا کہ تم ایک فقیر بابا کے ساتھ گئی ہو، بس وہی اشارے لے کر یہاں آیا ہوں۔ میں نے گہری سانس لی، تو تم جانتے ہو کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا؟ ہاں،
اور اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ میں اسی ہوٹل کا مالک ہوں جہاں تمہیں رکھا گیا تھا۔ میرے مینیجر نے فون کر کے بتایا کہ ایک لڑکی کو کوئی مشکوک حالت میں لایا گیا ہے، لیکن تمہارے وہاں سے نکلنے کے بعد ہی مجھے تفصیل ملی۔ اور وہ شخص جسے میں نے زخمی کیا، سمیر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ ہسپتال میں ہے، پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے۔ لیکن نادیہ، تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تمہارا سابق شوہر ہے، حسان۔ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں پاس کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی۔ وہ؟ لیکن کیوں؟ یہی جاننے کے لیے میں پولیس کے ساتھ ہوں۔ ہم تمہیں بھی تھانے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ تمہارا بیان مکمل ہو سکے، لیکن پہلے تم آرام کر لو۔ بابا نے جو حفاظت کی وہ واقعی خاص ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ بابا کچھ فاصلے سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ تھاما۔ بابا، جو آپ نے کہا تھا وہ سچ ہوا، اللہ نے کسی کو بھیجا۔ بابا مسکرا دیے۔ میں نے کہا تھا نا، سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب جاؤ اپنا حق واپس لو۔ سمیر کے ساتھ میں دربار سے نکلی۔ اب میرے قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی سچ کا دروازہ کھل چکا ہے اور اب کوئی سازش اسے بند نہیں کر سکتی۔ پولیس اسٹیشن کے کمرے میں بیٹھے میرے ہاتھ بار بار لرز رہے تھے۔ میز کی دوسری طرف سمیر خاموش بیٹھا تھا۔ سامنے افسر کیس فائل پڑھ رہا تھا۔ میرے بیان کی کاپی ایک سادہ کاغذ پر میرے سامنے رکھی تھی۔ نادیہ بی بی، آپ نے جس شخص کو زخمی کیا اس کی شناخت تصدیق ہو چکی ہے۔ وہ واقعی حسان ہے، آپ کے سابق شوہر۔ میری زبان خشک تھی لیکن میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ افسر نے آگے کہا، وہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے اور اب وہ بھی اعتراف کر چکا ہے۔ سمیر نے مداخلت کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ نادیہ کو مکمل تحفظ فراہم کریں کیونکہ اس کے خلاف ایک باقاعدہ سازش رچائی گئی تھی۔ افسر نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا۔ آپ کی زندگی کی پیچیدگی ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر اب جب سب سامنے آ رہا ہے تو آپ کو مکمل تعاون کرنا ہوگا۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، جی، میں بیان دینے کو تیار ہوں۔ بیان مکمل ہونے کے بعد اگلا مرحلہ حسان کا سامنا کرنا تھا۔ اسپتال میں پولیس کی موجودگی میں مجھے اس وارڈ میں لے جایا گیا جہاں وہ زیر حراست تھا۔ جیسے میں کمرے میں داخل ہوئی، وہ نظریں چرا گیا۔ افسر نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری سابقہ بیوی موجود ہے، اب وہ سب سنے گی جو تم چھپا رہے تھے۔ حسان نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ مجھے کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ میری مرضی سے نہیں تھا، مجھے اکسایا گیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، کس نے؟ سحر نے، تمہاری بھابھی نے۔ وہ مجھ سے رابطے میں تھی، تمہیں طلاق دلوائی اور پھر مجھ سے کہا تمہیں سبق سکھانے کے لیے یہی طریقہ ہے۔ سمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا، کیا یہ سچ ہے کہ سحر تمہیں پسند کرتی تھی؟ ہاں، ہماری پرانی واقفیت تھی، مگر وہ شادی کے بعد بھی مجھ سے رابطے میں رہی۔ اس نے خود اپنی مرضی سے نادیہ کی شادی میرے ساتھ کروائی تاکہ اس کا رابطہ مجھ سے باقی رہے۔ پھر نادیہ کی طلاق کروا کر اسے بدنام کر کے خود میرے قریب آنا چاہتی تھی۔ پولیس افسر نے فوراً کارروائی کی ہدایت دی۔ سحر کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور اس کی فون ریکارڈز، پیغامات سب نکالے جائیں۔ اگلے دن پولیس نے سحر کو گھر سے حراست میں لیا۔ بھائی فرحاد نے سحر کے سامنے آ کر پوچھا، یہ سب سچ ہے؟ سحر نے نظریں نیچی کر کے کہا، میں نے بس نادیہ سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی۔ مجھے لگا وہ تمہارے دل کے زیادہ قریب ہے۔ میں اپنی جگہ چاہتی تھی۔ فرحاد نے تلخ لہجے میں کہا، جس جگہ کے لیے تم نے میری بہن کی زندگی تباہ کی، وہ جگہ تمہیں میرے دل سے ہمیشہ کے لیے باہر لے گئی ہے۔ انہوں نے وہی سب کے سامنے 3 طلاق کے الفاظ ادا کیے۔ سحر نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ میں ایک طرف خاموش کھڑی تھی۔ فرحاد میری طرف آیا، نادیہ، میں نے تمہیں غلط سمجھا، مجھے افسوس ہے اور میں جانتا ہوں معافی کے قابل بھی نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھائی، مجھے بس سکون چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ فرحاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں پھر سے عزت، اعتماد اور حفاظت دینا چاہتا ہوں۔ جو چھن گیا تھا وہ لوٹانا چاہتا ہوں۔ اگلے دن میں نے دربار جا کر فقیر بابا سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، سچ ہمیشہ وقت لیتا ہے سامنے آنے میں، لیکن آتا ضرور ہے۔ اب تمہیں آگے کا راستہ چننا ہے، پیچھے کا نہیں۔ سمیر نے کچھ دن بعد میرے بھائی سے رشتہ بھیج دیا۔ فرحاد نے مجھے اس بارے میں بتایا، یہ تم پر ہے، تمہاری زندگی ہے۔ میں اس بار کوئی فیصلہ تم پر تھوپنا نہیں چاہتا۔ میں نے سمیر سے بات کی، تمہیں یقین ہے میں وہ سب بھول پاؤں گی؟ اس نے کہا، میں تمہیں بھولنے پر مجبور نہیں کروں گا، صرف اتنا چاہوں گا کہ تم اب سکون میں رہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
کچھ زخم یاد بن جاتے ہیں، کچھ لوگ سایہ بن کر زندگی میں واپس آتے ہیں۔ چند ماہ بعد میری اور سمیر کی شادی سادگی سے ہوئی۔ کوئی بڑی تقریب نہیں تھی، بس قریبی لوگ، خاموش گواہ اور ایک نیا آغاز۔ بھائی نے ہاتھ تھام کر کہا، اب اس بار تمہاری زندگی میں کوئی طوفان نہیں آئے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ سمیر نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اب تم صرف ذمہ داری نہیں ہو، میرا فخر ہو۔ نئے گھر میں پہلے دن جب میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی، ہوا بہت ہلکی تھی، سورج تھوڑا جھلک رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں وہ جملہ دہرا دیا جو کئی دنوں سے میرے اندر اتر چکا تھا۔ کہانی میں قصوروار نہ تھی، پھر بھی سب کچھ سہ گئی، لیکن آخر کار اللہ نے مجھے عزت بھی دی، محبت بھی اور انصاف بھی۔ سچ کبھی نہیں چھپتا، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو رشتہ شک پر ہو وہاں محبت نہیں پنپ سکتی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔